تو آج صبح جو مضمون ہمارے سامنے ہے اس چیپٹر کے مطابق وہ ہے چناؤ، چوائسز، انتخاب۔ ہم اپنی زندگی میں مختلف چناؤ کرتے ہیں، ہمارے پاس خدا نے یہ اختیار بخشا ہے۔ ایک طرف یہ خدا کی بلیسنگ بھی ہے، خدا کی برکت بھی ہے کہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی دی ہے، اسے یہ فضیلت بخشی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چناؤ کرے، انتخاب کرے، خواہ وہ کسی چیز کا ہو، خواہ وہ زندگی کا ہو، خواہ وہ پیشے کا ہو، خواہ وہ جیون ساتھی کا ہو، کسی بھی حوالے سے اسے اختیار حاصل ہے کہ وہ انتخاب کر سکتا ہے، چن سکتا ہے، منتخب کر سکتا ہے۔ اور دوسری طرف یہی بات، یہی فضیلت انسان کے لیے آزمائش کا، دکھ کا بھی سبب بنی جب اس نے خدا کی مرضی کے خلاف اپنی ترجیحات کے مطابق چناؤ کرنے کا، فیصلہ کرنے کا استعمال کیا، تو یوں یہی چناؤ، یہی خوبی، یہی برکت اس کے لیے لعنت کا سبب بھی بنی۔ جب ہم ابرام کے چناؤ کا ذکر کرتے ہیں تو ابراہم کا چناؤ پہلی آیت سے لے کر تو 9ویں آیت تک ہمیں ملتا ہے۔ جب یہ بات ان دونوں کے درمیان طے پا گئی کہ اب ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، تو 8ویں آیت میں دوبارہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، تب ابرام نے لوط سے کہا کہ میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو۔ تو پہلی بات جس کا ابرام نے چناؤ کیا وہ کیا ہے؟ پہلی بات جس کا ابرام نے چناؤ کیا ہے، اس نے سوچا کہ ہمارے درمیان جھگڑا نہ ہو۔ تو جھگڑے کا جو اپوزٹ ہے، جو متضاد ہے، وہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابرام کا جو چناؤ ہے وہ صلح کا چناؤ ہے۔ ہمارے درمیان جھگڑا نہ ہو اس لیے کہ ہم دونوں بھائی ہیں، لہٰذا ہمارے درمیان کیا رہے؟ صلح رہے۔ ہمارے درمیان صلح رہے، تیرے اور میرے چرواہوں کے درمیان بھی جھگڑا نہ ہو۔ لازمی بات، اگر ان کے درمیان جھگڑا ہوگا تو یہ جھگڑا ہم تک بھی پہنچے گا اور ہم بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ لہٰذا تیرے اور میرے درمیان جھگڑا نہ ہو بلکہ ہمارے درمیان صلح رہے، سلامتی رہے، کیونکہ بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے وہ صلح کی تعلیم ہے، وہ سلامتی کی تعلیم ہے، وہ میل ملاپ کی تعلیم ہے، وہ آپس میں بھائی چارے کی تعلیم ہے۔ اور اس کی بابت نئے عہد نامے میں بھی اور پرانے عہد نامے میں بھی مختلف آیات ہمیں ملتی ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر کر کے تو میں آگے بڑھوں گا۔ مثلاً متی کی انجیل پہاڑی واز میں جو سب سے خوبصورت بات مسیح خداوند نے اپنی زبان مبارک سے کہی وہ یہ تھی، 5ویں باب کی 9ویں آیت میں، مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ تو ابراہم اگرچہ اس وقت مسیح کے اس کلام سے واقف نہ تھا، لیکن اسے یہ عرفان اور یہ پہچان حاصل تھی کہ ہم بھائی ہیں، ہمارے درمیان جھگڑا ہونا نہیں چاہیے، ہمارے درمیان صلح ہی رہے، کیونکہ صلح ہی میرے لیے اور آپ کے لیے خدا کے حضور مبارک حالی کا باعث بنتی ہے۔ لوکا کی انجیل 2 باب کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، جب مسیح خداوند کی پیدائش ہوئی تو آسمان سے فرشتوں کی ایک گروہ ایک پیغام لے کر اس روح زمین پر آئی، اور وہ پیغام کیا تھا؟ اس کا خلاصہ کیا تھا؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو صلح کا پیغام لے کر فرشتے اس روح زمین پر آئے، اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح آسمان سے صلح کا پیغام لے کر اس روح زمین پر آیا تاکہ وہ آدمیوں کی خدا کے ساتھ صلح کروائے۔ تو صلح کا جو پیغام ہے اس کا ہمیں بائبل مقدس میں تذکرہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد استثنا کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 10ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت میں خدا نے بنی اسرائیل کو حکم دیا، اور ان کو حکم یہ دیا کہ جب تو جنگ کے لیے کسی شہر کی طرف بڑھے،
किसी शहर पर जब तू हमला करे तो उस पर हमला ना करना, पहले उन्हें सुलह का पैगाम देना। अगर वो तेरे पैगाम को रद्द कर दें, सुलह करना ना चाहें, फिर तू उसका मुहासरा कर लेना, फिर तू उस पर चढ़ाई करना। तो खुदा शुरू ही से बनी इसराइल को ये पैगाम देता है और फिर अपने बेटे की मार्फत ये पैगाम देता है कि तू जब जंग के लिए जाए तो किसी शहर पर भी तू जाए, हमला करने से पहले उन्हें सुलह का पैगाम देना। ज़बूर की किताब उसके 37वें बाब की 37वीं ही आयत में लिखा है, सुलह दोस्त के लिए अजर है। गोया जो सुलह का तालब नहीं है उसके लिए कोई अजर भी बाकी नहीं है। अगर रिवॉर्ड है, अगर बरकत है, अगर अजर है, अगर कोई शाबाशी है तो वो सुलह दोस्त के लिए है जो सुलह का तालिब होता है। तो सबसे पहली बात जिसका चुनाव अब्राहम ने अपनी जिंदगी में किया वो सुलह का चुनाव था, वो मेल मिलाप का चुनाव था, और उसने इस बात के लिए पेशरफ्त की कि हमारे दरमियान झगड़ा ना हो। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल खत लिखते हुए दूसरे बाब की 14वीं आयत में मसीह यीशु की बाबत फरमाते हैं कि मसीह ही दरअसल हमारी सुलह है। हमारी सुलह की बुनियाद, हमारा दरमियानी, हमारा मीडिएटर कौन है? मसीह खुदावन है, जिसकी बुनियाद पर मेरी और आपकी सुलह आसमानी बाप से हुई, बनी नो इंसान की सुलह उस कादर मुतलिक खुदा से हुई। आज मैं और आप इस चर्च का, खुदा के खानदान का हिस्सा हैं, तो उसका सबब यह है कि खुदा के बेटे ने हमारी सुलह बाप से कराई है। तो पहला चुनाव जो है वो अब्राहम का सुलह का चुनाव है कि हमारे दरमियान झगड़ा ना हो बल्कि सुलह। उसके बाद दूसरा चुनाव इसी आयत पर गौर करते हुए हम देखते हैं, लिखा है, तब अब्राहम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों, तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। एक और बात जो इसके सामने थी वो क्या थी? हम भाई हैं। भाई ताल्लुक और रिश्ते और नाते को जाहिर करता है। तो गोया अब्राहम अपना भाई खोना नहीं चाहता था, वो अपना भाई खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा कि चूंकि हम भाई हैं, हम जगह का इंतखाब कर लेते हैं, हम अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन मैं झगड़ा करके तुझे खोना नहीं चाहता हूं। गोया अब्राहम के नजदीक उसका ताल्लुक, उसका भाई, उसका रिश्ता, उसका नाता कीमती था, जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता था, जिसको वो रद्द करना नहीं चाहता था। होशिया की मार्फत खुदा कलाम करता है 11वें बाब में, और खुदा बनी इसराइल से हम कलाम होकर उन पर यह वाज़ेह करता है कि मैंने तुम्हें इंसानी रिश्तों की मोहब्बत की डोरियों से खींचा। तो गोया खुदा ने इस रूह ज़मीन पर ख़ानदान की बुनियाद रखी है, खुदा ने इस रूह ज़मीन पर रिश्ते और नाते बनाए हैं, और खुदा इन रिश्तों और नातों की कदर करता है क्योंकि खुदा खुद इसकी बुनियाद रखने वाला है। और खुदा होशिया की मार्फत बनी इसराइल पर यह ज़ाहिर करता है कि तुम इस रूह ज़मीन पर रिश्तों की डोरियों में बंधे हुए हो। गोया रिश्तों को वो डोरी से तशबीह देता है। रिश्ते उस रस्सी की मानिद हैं। आप डोरी पर जब निगाह करते हैं तो एक जो डोरी है, एक जो रस्सी है, वो मुख्तलिफ डोरियों से मिलकर एक रस्सी बनती है, और उस रस्सी की मजबूती, सुनिए गौर से, उस वक्त तक कायम रहती है, उस रस्सी का कट जोड़ उस वक्त तक बना रहता है जब तक डोरियां आपस में लिपटी रहती हैं। जो ही आप उसमें से किसी एक डोरी को निकाल देंगे, खींच लेंगे, तो उस रस्सी के अंदर, उस डोरी के अंदर लचक आ जाएगी, गुंजाइश आ जाएगी, और उसके अंदर वो मजबूती कायम नहीं रहेगी। खानदान में से इसी तरह जब हम में से कोई जुदा हो जाता है, कोई बिछड़ जाता है, कोई नाराज हो जाता है, या हम किसी को नाराज कर बैठते हैं, तो खानदान की वो मजबूती, वो मोहब्बत, वो ताकत, वो कायम नहीं रहती है। क्योंकि खुदा फरमाता है
میں نے تمہیں انسانی رشتوں کی ڈوریوں میں باندھ رکھا ہے. تو اگر ابرام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اپنا بھائی نہیں کھوؤں گا, میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گا, تو اس نے گویا رشتوں اور ناتوں کی اہمیت پر توجہ دلائی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف کی زندگی میں اس کے بھائیوں ہی کے سبب سے جتنے بھی مظالم اور دکھ اس نے برداشت کیے, وہ اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے برداشت کیے. لیکن جب آخر میں اس کے بھائی اس سے ملنے کے لیے آئے, پیدائش کی کتاب اس کے آخری باب میں, تو لکھا ہے اس نے اپنا آپ اپنے بھائیوں پر ظاہر کر دیا, ان کو گلے لگا لیا اور خوب رویا, کیونکہ اس کو اس کے بھائی پیارے تھے, اس کو اس کے بھائی قیمتی تھے اور وہ ان کو کھونا نہیں چاہتا تھا. وہ اپنے دل میں یہ گمان کرتے تھے کہ اب یہ ہم سے بدلہ لے گا, اب یہ انتقام لے گا, اب شاید یہ ہمیں قید خانہ میں ڈال دے گا. لیکن یوسف کے نزدیک اس کے رشتے, اس کے ناطے, اس کے بھائی بڑی اہمیت کے حامل تھے, اور لکھا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے گلے رکھ کر خوب رویا, اور یوں اس کے بھائیوں نے اس کے وسیلے سے تسلی پائی, اور اس نے کہا جاؤ میرے باپ کو بھی لے آؤ, سارے خاندان کو لے آؤ, میں تمہیں پالوں گا, میں تمہیں پوسوں گا, میں تمہاری پرورش کروں گا. وہاں اناج نہیں ہے, مصر میں آ جاؤ, یہاں اناج ہے, تمہاری ہر ایک ضرورت میں پوری کروں گا. کیونکہ اسے اپنا خاندان, اپنے رشتے, اپنے ناطے, اپنے بھائی قیمتی تھے, عزیز تھے. تو ابرام نے کہا میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو, کیونکہ ہم بھائی ہیں, کیونکہ ہم بھائی ہیں. زبور 133 میں لکھا ہے کیا ہی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. اس میں بہنیں بھی شامل ہیں, بہنیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم شامل نہیں ہیں, بہنیں بھی شامل ہیں, کیونکہ یہودی ٹیکسٹ کا یا یہودی طرز تحریر کا یہ رہا ہے انداز کہ اس میں بھائیوں کو آپ دیکھیں گے پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی بھائیوں کو مخاطب کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا متی کی انجیل میں خداوند مسیح نے یہ تعلیم دی, اگر تو قربان گاہ پر اپنی قربانی چڑھاتا ہو, ہم چرچ آ جائیں, ہم کرسمس بھی منا لیں, ہم ایسٹر بھی منا لیں, ہم نیا سال بھی منا لیں, ہم دیگر اپنے تہوار بھی منا لیں, ہم خاندانوں میں خوشیاں بھی کر لیں, شکر گزاری بھی کر لیں, ہم بیاہ شادی بھی کر لیں, اور اس میں ہمارا بھائی نہ ہو, ہماری بہن نہ ہو, تو اس کے اندر وہ چاشنی, وہ برکت, وہ اتفاق, وہ لطف, وہ خوشی, وہ شادمانی آ نہیں سکتی ہے. تو خداوند مسیح نے کہا اگر تو قربان گاہ پر قربانی گزرانتا ہو, تجھے یاد آ جائے کہ تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہے, تو قربان گاہ پر قربانی اس کی بلیسنگ نہیں ہے, اس کا اجر نہیں ہے, اس کا ریوارڈ نہیں ہے, اس کی قبولیت نہیں ہے, اس کی پسندیدگی نہیں ہے. پہلے جا کر اپنے بھائی کو منا لے اور اس کو راضی کر لے. اگلی بات جس کا چناؤ ابرام نے کیا وہ کیا ہے؟ تیسری بات, اپنے حق سے دستبرداری. صلح کا پہلا ہو گیا صلح, پھر اس کے بعد تعلق, رشتہ, اور تیسری بات اپنے حق سے دستبرداری. دیکھیے وہ بڑا تھا, بزرگ تھا, وہ کہہ سکتا تھا لوط کو کہ میں اس جگہ کا چناؤ کرتا ہوں, تو جہاں جانا چاہتا ہے تو چلا جا. لیکن اس نے اپنے حق کو, اپنی حکمرانی کو, اپنے بڑے ہونے کو اس نے نہ جتایا, بلکہ اس نے چھوٹے کو موقع دیا. لوط سے کہا, دیکھیے میرے ساتھ نویں آیت, کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا, اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا, اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا. وہ چناؤ کرنے کا حق کس کو دے رہا ہے؟ لوط کو دے رہا ہے. وہ لوط کو دے رہا ہے, لوط کو پریورٹی دے رہا ہے, اس کو ترجیح دے رہا ہے. تیرے پاس موقع ہے, جہاں تو چاہے تو جا سکتا ہے, اور جس سمت میں تو جائے گا اس کی مخالف سمت میں جاؤں گا. حق تیرے پاس ہے, رائٹ تیرے پاس ہے, تو چن لے, تو انتخاب کر لے کہ تو
کہاں جانا چاہتا ہے, کس طرف تو سفر اختیار کرنا چاہتا ہے. اس نے اپنے حق سے ایک طرح سے دستبرداری کی, اپنا مفاد نہیں سوچا اس نے, اور اس نے لوط کو اس بات کا موقع دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب خدا ساؤل سے ناراض ہو گیا تو اس کے بعد اس نے داؤد کو منتخب کر لیا, چن لیا کہ وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو. لیکن اصولاً ساؤل کے بعد حق کس کا تھا؟ یونتن کا. یونتن کا حق تھا کہ وہ اپنے باپ کی جگہ سلطنت اور بادشاہی کرے اور اپنے باپ کے تخت پر بیٹھے. لیکن آپ اور میں جانتے ہیں, ہمیں زیادہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, بائبل مقدس میں یونتن اور داؤد کی دوستی سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور دوستی کی مثال ملتی نہیں. اس نے اپنے دوست کی خاطر اپنے حق سے دستبردار ہونا پسند کیا. اس نے کہا میں اس تخت کو چھوڑ دوں گا, اس بادشاہت کو چھوڑ دوں گا. میں یہ جانتا ہوں کہ خداوند نے تجھے یہ تخت دیا ہے, خداوند نے تجھے چن لیا ہے, خداوند نے تجھے الگ کر لیا ہے, خداوند نے تجھے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کر دیا ہے. اگرچہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں, میرا حق ہے کہ میں تخت پر بیٹھوں, لیکن میں تیری خاطر اس حق سے دستبردار ہو جاؤں گا. میں چھوڑتا ہوں اپنا یہ حق اور تجھے میں موقع دیتا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کی پیشوائی کرے اور تو اس قوم کو آگے لیڈ کرے. اور پھر اس کے بعد داؤد اور یونتن کی جو دوستی ہے, ان کا جو عہد ہے, وہ ان کی نسلوں تک آگے تک گیا. ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیا, اور بائبل فرماتی ہے کہ وہ دونوں داؤد اور یونتن ایک دوسرے سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتے تھے. تو جہاں رشتوں اور ناتوں کی یہ قدر ہو, خواہ وہ دوست کا ہو, سہیلی کا ہو, بھائی کا ہو, بہن کا ہو, ماں کا ہو, باپ کا ہو, بہو کا ہو, ساس کا ہو, جہاں رشتوں اور ناتوں کی قدر ہوتی ہے وہاں انسان اپنے حق سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے. وہاں وہ اپنا نفع نقصان نہیں سوچتا ہے, وہاں وہ اپنی غرض نہیں دیکھتا ہے, وہاں وہ اپنے نفع کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ رشتوں اور ناتوں کی کیا قدر و قیمت ہے. بہنوں اور بھائیوں, یہاں ایک بات کا اور اضافہ کر کے تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. چونکہ ہم اس ملک میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں, اور یہ کلام تیار کرتے ہوئے تو یہ بات میرے ذہن میں آئی, میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو ہمیں اکثر اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا تو تعصب کا, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے, جو کچھ ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. ایک طرف تو یہ سچائی کا ایک رخ ہے, دوسری طرف سچائی کا دوسرا رخ یہ ہے, میری اور آپ کی کالنگ جو ہے, میرا اور آپ کا جو بلاوا ہے, اس میں اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے, اس بات کی توقع کی گئی ہے کہ میں نے اور آپ نے مسیح کے نام کی خاطر بہت کچھ برداشت کرنا ہے, بہت کچھ چھوڑنا ہے, اپنے حق سے بھی ہم نے دستبردار ہونا ہے. یہ تعلیم خداوند مسیح نے مجھے اور آپ کو بخشی ہے. تو یہ ملک ہمارا ہے, خدا نے ہمیں بخشا ہے, خدا نے اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے ارادے کے مطابق ہمیں یہ پیدا کیا ہے. جہاں کہیں اگر ہمیں اس طرح کی صورتحال کا قومی سطح پر, خاندانی سطح پر یا انفرادی سطح پر سامنا کرنا پڑتا ہے, تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ مجھے اور آپ کو اس کے لیے بھی تیار رہنا ہے, یعنی اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے بھی تیار رہنا ہے. اس سچائی کو مزید سمجھنے کے لیے پیدائشی کی کتاب کے 26ویں باب میں میرے ساتھ آئیے ذرا. پیدائش کی کتاب اس کا 26واں باب. یہاں پر ہمیں اسحاق کی زندگی سے ایک واقعہ پڑھنے کو ملتا ہے. 26واں باب پر اس کی 17ویں اور 18ویں آیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں, پیج نمبر 26 پر. تب اسحاق نے وہاں سے جرار کی وادی میں جا کر اپنا ڈیرا لگایا اور وہاں رہنے لگا,
اور اسحاق نے پانی کے ان کنووں کو جو اس کے باپ ابراہم کے ایام میں کھودے گئے تھے پھر کھدوایا، کیونکہ فلسطینیوں نے ابراہم کے مرنے کے بعد ان کو بند کر دیا تھا، اور اس نے ان کے پھر وہی نام رکھے جو اس کے باپ نے رکھے تھے، اور اسحاق کے نوکروں کو وادی میں کھودتے کھودتے بہتے پانی کا ایک سوتا مل گیا۔ تب جرار کے چرواہوں نے اسحاق کے چرواہوں سے جھگڑا کیا اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے، اور اس نے اس کنویں کا نام اسک رکھا، جس کا مطلب ہے جھگڑا، کیونکہ انہوں نے اس سے جھگڑا کیا۔ اور انہوں نے یعنی کہ اسحاق کے چرواہوں نے دوسرا کنواں کھودا۔ پہلا کنواں کھودا، پانی نکلا، جرار کے چرواہوں نے جھگڑا کیا، انہوں نے چھوڑ دیا، اور انہوں نے دوسرا کنواں کھودا۔ 21ویں آیت، اور اس کے لیے بھی وہ جھگڑنے لگے، اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا۔ پھر لوگ آ کر اس سے جھگڑا کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ پانی ہمارا ہے، اور اس نے اس کا نام ستنا رکھا، جس کا مطلب ہے مخالفت۔ سو وہ وہاں سے دوسری جگہ چلا گیا اور ایک اور کنواں کھودا، جس کے لیے انہوں نے جھگڑا نہ کیا، اور اس نے اس کا نام رہوبوت رکھا، اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برو مند ہوں گے۔ دو طرح سے ہم اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف تو اسحاق کی اپنی ذاتی محنت، اس کے چرواہوں کی محنت، اور تصور کیجئے ان وقتوں میں کنواں کھودنا کوئی آسان بات تھی؟ ان وقتوں میں کنواں کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور کتنا وقت، کتنی محنت ایک کنواں کھودنے کے لیے درکار تھی۔ اور جب وہ کنویں کھودے گئے تو دونوں بار جرار کے لوگ آ کر کہنے لگے کہ یہ پانی، لیکن اسحاق خداوند اپنے خدا کو جانتا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اس سے پیشتر کہ اسحاق یہ کنویں کھدواتا، اس سے پہلے کس کی ملکیت تھے؟ اس کے باپ کی ملکیت تھے۔ ابراہم نے یہ کنویں کھدوا رکھے تھے، تو دونوں طرح سے حق کس کا تھا؟ اسحاق کا تھا۔ لیکن اس غرض سے کہ ہم ان کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، اور یہ سمجھ کر کہ شاید یہ جگہ ہماری نہیں ہے، یہ پانی ہمارا نہیں ہے، یہ کنواں ہمارا نہیں ہے، یہ برکت ہماری نہیں ہے، چھوڑ کر تو وہ تیسری جگہ چلے گئے، اور جب تیسرا کنواں انہوں نے کھودا تو لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں جھگڑا نہ کیا، اور تب اس نے یہ بات کہی کہ اس نے کہا، اس کا نام رہوبوت رکھا، اور کہا کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی ہے، یہ جگہ خداوند نے ہمارے لیے نکالی ہے، اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ بہنوں اور بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے، مجھ سے اور آپ سے کہیں زیادہ ہمارا خدا فکر مند ہے۔ وہ پیشتر سے جانتا ہے ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، اور وہ ہمارے لیے چناؤ کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کی برکات سے لطف اندوز ہوں، کیونکہ وہ تمام چیزیں اپنے بچوں کی ضرورت کے مطابق انہیں افراد سے دینا جانتا ہے اور بروقت دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کریں۔ تو اسحاق نے کہا یہ جگہ، اب جو جگہ ہے، اب جو پانی نکلا ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہے۔ بعض اوقات میں اور آپ اپنے حق سے دستبردار ہونا نہیں چاہتے ہیں، اور ہم اس پانی پر، اس کنویں پر نگاہیں لگائے رکھتے ہیں جس کو پہلی بار ہم نے کھودا ہے، لیکن خدا نے ہمارے لیے آگے کوئی اور اچھی جگہ رکھی ہوتی ہے، جس کے لیے میں اور آپ کوشش نہیں کرتے ہیں یا اس کا انتظار نہیں کرتے ہیں۔ تو اسحاق نے اس سچائی کو جانا کہ یہ پانی ہمارا ہے، یہ جگہ ہماری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہم یہاں کیا ہوں گے؟ برومند۔ جہاں خدا ہمیں رکھے، خواہ وہ پاکستان ہو،
खा वो इंडिया हो खा वो अमेरिका हो, वहां हम बरोमंद होंगे, वहां हम बरकत पाएंगे, वहां हम बायस से बरकत भी होंगे। आगे हम बढ़ते हैं और चौथी बात जिसका अब्राहम ने यहाँ चुनाव किया है वो है खुदा पर भरोसा। उसने खुदा पर भरोसा किया है। कैसे खुदा पर भरोसा उसने किया है? उसने लूत को चुनाव करने का मौका देकर तो खुदा पर भरोसा किया है। उसने अपनी निगाह में दानिशमंद बनने से बेहतर खुदा पर भरोसा करते हुए कि खुदा मेरे लिए जगह इंतखाब करेगा, खुदा मुझे कोई मुनासिब जगह बख्शेगा, खुदा मेरे लिए बरकत का बंदोबस्त करेगा, खुदा मेरे लिए जगह निकालेगा या पैदा करेगा, तो उसने लूत को मौका दिया है ताकि लूत चुनाव कर ले, उसके बाद मैं दूसरी सिमत की तरफ बढ़ूंगा। मूसा की बाबत इब्रानियों के सहीफे में 11वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है कि मूसा जो शाही खानदान में पला बड़ा, फिरौन की बेटी का बेटा होने से उसने इनकार कर दिया और उसने अपनी कौम के साथ जिल्लत और रुसवाई उठाने को पसंद कर लिया, उसका चुनाव कर लिया। इसमें क्या था? एक तरफ तो बादशाह का घर, सारी आसाइशें, सब चीजें जो उसको इफरात से मिल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वो खुदा था जो उसे बुला रहा था और उसके भाई थे, उसकी कौम थी जिनकी खातिर उसने जिल्लत और रुसवाई उठाने को पसंद कर लिया, चुन लिया, इंतखाब कर लिया और अपना आप उसने खुदावन के सुपुर्द कर दिया। खुदा पर उसने भरोसा किया। और आज मैं और आप जानते हैं कि बनी इसराइल में मूसा जैसा खादम हमें नहीं मिलता है। मूसा की बाबत खुदा फख्र करता है और खुदा कहता है कि और लोगों से भी मैं कलाम करता हूं, लेकिन मूसा वो शख्स है जिससे मैंने सरीयन कलाम किया है, जिसे मेरा दीदार नसीब होता है, जिसे मेरी कुर्बत मिलती है। जब हारून और मरियम ने उसके खिलाफ मुंह खोला तो खुदा ने कहा, तुम होते कौन हो मेरे खादम के खिलाफ अपना मुंह खोलने वाले? तो खुदा मूसा के पीछे खड़ा था। पहला साला 3 17 बाब उसकी 8वीं आयत में जब एलिया के जमाने में काल पड़ा और खुदा ने एलिया को कहा कि सारपत की ओर चला जा, और सारपत में वहां उसकी मुलाकात एक बेवा से हो गई और बेवा कहने लगी कि अब तो सिर्फ हमारे पास मुट्ठी भर आटा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, हम खाएंगे और फिर मर जाएंगे। खुदा का खादम कहता है कि नहीं, पहले मेरे लिए बना कर ला, मैं खाऊंगा, मैं शेर हूंगा। और उसने कलाम किया उसके साथ कि याद रख, तेरी कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होगा, तेरे मटके में से आटा खत्म नहीं होगा। और ऐसा हुआ। आमीन, ऐसा ही हुआ। अगर वो खुदा के खादम को कहती कि नहीं इतना सा है और हमारे लिए भी ना काफी है, मैं तुझे कैसे दे दूं, तो क्या वो बरकत पा सकती थी? कभी भी नहीं। लूका के इंजील उसके 5वें बाब में गनीसरत की झील का वाकया हम सबने पढ़ा हुआ है। सारी रात उन्होंने जाल डाला, सारी रात पतरस यूहन्ना लोग मछलियां पकड़ते रहे, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया, कुछ हाथ नहीं आया। सब मसीह खुदावन से मुलाकात हुई। मसीह खुदावन ने पतरस को कहा, कश्ती को गहरे में ले चलो। ले गए। मसीह ने कहा, अब यहां जाल डालो। खुदावन, हमने सारी रात जाल डाला है, कुछ हाथ नहीं आया, कुछ एक मछली तक हमारे हाथ नहीं लगी है। पतरस यूहन्ना का पेशा था माहीगिरी। वो अबाओ अजदाद से इस पेशे के माहिर थे और वो गनीसरत की झील का चप्पा चप्पा जानते थे। वो पेशावर माहीगीर थे। वो कह सकता था कि तुझे क्या पता, हमने सारी रात जाल डाला है, दिन रात हमारा काम और हमारा वास्ता इस झील के साथ है। हमें पता है कहां जाल डालना है, किस वक्त जाल डालना है, कब मछली हाथ में आएगी, कब नहीं आएगी। और सारी रात हम मेहनत करते करते अब थक गए हैं, लेकिन तेरे कहने से जाल डालता हूं, तेरे कहने से डाल डालता हूं। गोया उसने खुदावन के कलाम पर, उस जुमले पर भरोसा किया, एतमाद किया।
अगर से हमने सारी रात मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया, लेकिन तेरे कहने से मैं जाल डालता हूं, तुझ पर मैं भरोसा करता हूं। लिखा है और ये किया तो इसके नतीजे में इतनी मछलियां पकड़ी, जब रात सारी एक मछली नहीं थी, वो जो मछलियों का बनाने वाला, खलक करने वाला, वो कश्ती में मौजूद था, जिसके हुक्म से सारी मछलियां उसके जाल में आ गई। तो वो इस बात पर इकरार करता है कि मैं निहायत ही गुनहगार हूं, मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरी कश्ती में खड़ा हो। और फिर उसने ना सिर्फ खुद बरकत पाई, अपने साथियों को भी बुलाया, आओ हमारी मदद करो। वो कहने लगे हम तो पहले बड़े बिजी हैं, हम पर तो पहले ही आसमान खुल गया है। तो यूं खुदा के कलाम पर, मसीह के कहने पर भरोसा करके उन्होंने ये बरकत पाई। वाइज की किताब में एक छोटी सी आयत लिखी है, और वाइज जो दुनिया का दना तरीन बादशाह गुजरा है, वो मेरी और आपकी समझ में आम तौर पर बादियों नजर में नहीं आएगी, लेकिन उसके अंदर सच्चाई क्या है? अपनी रोटी पानी में डाल दे, बहुत दिनों के बाद तू उसे, समझ में नहीं आती, पानी में रोटी डाल दो तो गल जाएगी, वो कैसे मिलेगी? लेकिन लेसन क्या है इसके पीछे? खुदा पर भरोसा, खुदा पर एतमाद करने की जरूरत है। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम परस्तिश करते हैं, वो जहां बोता नहीं वहां से भी काट लेता है। उसकी कुदरत मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है। वो अपनी मर्जी की मसलहत से सब कुछ करता है, और वो उनको जो हकीम है, दना है, उनको बेवकूफ गरानता है, और वो जो बेवकूफ है उन्हें वो दना बना देता है। जिन्हें लोग कहते थे कि अनपढ़ और जाहिल हैं, वो ऐसी बातें करते हैं जिनको देखकर दुनिया रश्क करती है। क्यों? क्योंकि वो मसीह के साथ रहे हैं, मसीह का कलाम उन्होंने जाना, पढ़ा, सुना और देखा है, मसीह का मुकाशफा उन्हें मिल गया है। अब उन्हें समझ आ गई है कि खुदा के कलाम पर भरोसा करने के क्या नतायज हो सकते हैं। तो जहां जहां जिंदगी के जिस हिस्से में मैं और आप खुदा पर भरोसा करते हैं, उसके नतायज हमने माजी में भी देखे हैं और हम मुस्तकबिल में भी देख सकते हैं। मेरा ख्याल हम आगे बढ़ेंगे। 4 बातें मैंने यहाँ से अब्राहम की ज़िंदगी से ली हैं, और 2-1 बातें मैंने लूत की ज़िंदगी से ली हैं। लूत का क्या चुनाव है? लूत का चुनाव 13वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक हमें मिलता है। और पहली बात जिसका लूत ने चुनाव किया वो क्या थी? तराई। 13वें बाब की 10वीं आयत लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जुगर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदावन ने सदूम और अमूरा को तबाह किया। खुदावन के बाग और मिस्र के मुल्क की मानिंद खूब सैराब थी। तो लूत ने जिस चीज का चुनाव किया है वो है तराई, जिसका रूहानी मतलब हम कह सकते हैं, या इसके अंदर जो मफहूम हम ले सकते हैं, वो हमारी जिस्मानी ज़रूरियात है, वो हमारी जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, वो आज का मालो दौलत है। और लूत ने सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स देखी हैं। उसने देखा कि वहाँ तराई है, वहाँ मेरे मवेशी खूब चारा पाएंगे और हम वहाँ जाकर क़याम करेंगे। उसने ये नहीं देखा कि मेरे ख़ानदान के साथ क्या होगा, वहाँ के लोग जो खुदा की नज़र में बदकार हैं और उनकी इखलाकी के जो इकदार हैं वो किस कदर गिर चुकी हैं, और वो खुदा की मोहब्बत से, उसकी पहचान से आरी हैं। वहाँ जाकर मेरा और मेरे घराने का, ख़ानदान का, हमारा रूहानी मुस्तकबिल क्या होगा, उसने ये नहीं सोचा है। उसने सिर्फ नज़र की है तो तराई पर की है। समूएल की किताब में लिखा है कि इंसान जो है वो ज़ाहिर पर निगाह करता है, लेकिन खुदावन दिल पर निगाह करता है। तो लूत का जो चुनाव है, उसकी जो तरजीहात हैं, वो महज तराई हैं। आज मेरे और आपके लिए भी ये सोचने का मकाम है, मैं और आप किस हद तक जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर उनके पीछे दौड़ रहे हैं, या हमारा कोई लगाव या हमारी कोई दिलचस्पी खुदावन अपने खुदा और उसके काम और उसकी बरकत से लुत्फ अंदोज होने के लिए भी हैं या नहीं। इस वक्त मैं पढ़ रहा था, इस वक्त अरब का ये इलाका
یہ بنجر زمین ہے. یہ جو میں نقشہ آپ کو دکھا رہا تھا نیچے جو ڈیڈ سی ہے اس علاقے میں سدوم اور عمورہ ہے جس کا نام و نشان اب ختم ہو چکا ہے. استثنا کی کتاب اس کے 29ویں 30ویں باب میں خدا نے بنی اسرائیل سے کلام کیا اور خدا نے کہا کہ دیکھ آج کے دن میں تیرے سامنے زندگی اور موت کو رکھتا ہوں, چن لے تو کیا چننا چاہتا ہے. یا تو ہم زہر پر نگاہ کریں اور اپنے لیے اس کا چناؤ کر لیں, یا ہم روحانی آنکھ سے بھی دیکھیں اور اپنے لیے خدا ان سے برکت پا سکیں. دو ایک مثالیں دے کر تو ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے. ایساؤ کی مثال ہمارے سامنے ہے. ایساؤ نے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق کیوں, کس بنیاد پر؟ فزیکل نیڈس, مجھے بہت بھوک لگی ہے. خدا نے اسے اعزاز بخشا تھا نا پہلوٹے ہونے کا, لیکن ایک وقت کے کھانے کی خاطر اس نے خدا کی دی ہوئی برکت کو چھوڑ دیا, رد کر دیا, اور یوں وہ خدا کی نظر میں گنہگار ہوا. اور پھر عبرانی خط میں لکھا ہے اس نے پھر بار بار التجا اور درخواست بھی کی, لیکن پھر اس کے لیے پچھتانے کے علاوہ اور کچھ باقی نہ رہا. دماس کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. دوسرا تیموتھیوس چوتھے باب کی 9ویں 10ویں آیت میں پولس تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ میرے پاس جلد آ, کیونکہ دماس نے موجودہ جہان کو پسند کر لیا اور مجھے اس نے چھوڑ دیا ہے. تو موجودہ جہان جو ہے, موجودہ جو ترائی ہے, وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی پرکشش ہے, جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے تاکہ میں اور آپ اس کا شکار ہو جائیں. اگلی بات جو لوط کے چناؤ میں شامل ہے اور وہ ہے خود غرضی. لوط چاہتا تو لوط کہہ سکتا تھا کہ ابرام تو بزرگ ہے, تو بڑا ہے, آپ جو فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے, آپ جیسا کہتے ہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کی تابعداری کروں گا. لیکن اس نے ایسا نہیں کیا, اس نے خود غرضی کا مظاہرہ کیا ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے, آپ نے موقع دیا تو اس نے اس کو غنیمت جانا اور اپنے لیے اچھی جگہ چن لی ہے جو بظاہر اچھی جگہ تھی. تو انسان جو ہے, میں اور آپ بھی اکثر اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان فطرتاً خود غرض ہے اور وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے. بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھیں. تو خود غرضی کا چناؤ لوط نے یہاں پر کیا. اور ساؤل اور یونیتن کی ہم بات کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ ساؤل کتنا خود غرض تھا, اس نے تخت چھوڑنے کے لیے تخت چھوڑنے کو گوارا نہیں کیا, ہلاک ہو گیا, مر گیا, خدا کے ارادے سے باہر نکل گیا, لیکن اس نے تخت نہیں چھوڑا. یونیتن کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے, اس نے اس کو حقیر جانا اور خدا کی مرضی کو پورا کیا. آگے ہم بڑھیں گے. تیسرا حصہ خدا کا چناؤ. خدا کا چناؤ جو اس پیغام کا تیسرا اور آخری حصہ ہے, اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں ملتی ہے وہ 14ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں. اور لوط کے جدا ہو جانے کے بعد, لوط کا لفظی مطلب ہے چپکا ہوا, لپٹا ہوا. لوط جب تک ابرام کے ساتھ لپٹا رہا خدا نے کلام نہیں کیا اس کے ساتھ, لیکن لوط کے جدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابرام سے کہا, خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا. اپنی آنکھ اٹھا اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا, کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے. ابرام تو اپنے حق سے دستبردار ہوا, لیکن خداوند نے ابرام کو نہیں چھوڑا. خدا نے ابرام کو کہا یہ ملک کنعان جس کی بابت لکھا ہے کہ وہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں, جو آج بھی دنیا پر حکمران ہے, جس کی بابت میں اور آپ جانتے ہیں خدا نے اس کے ساتھ نہایتی قیمتی اور بڑے وعدے کیے, وہ ملک ان کو رہنے کے لیے خدا نے بخش دیا اور وہ اس پر قابض ہوئے, اور آج تک بنی اسرائیل اس خطے پر قابض ہیں. اور دنیا میں جتنی ترقی یافتہ چیزیں ہمیں اس وقت دکھائی دیتی ہیں, معلوم ہوتی ہیں, ان میں سے میں ایک ویڈیو میں پڑھ رہا تھا بہت چیزوں کے ہیڈ آفیسز جو ہیں وہ اس وقت اسرائیل میں ہیں. تو اس طرح سے خدا نے ابراہم کو نہیں چھوڑا اور خدا نے کہا یہ ملک جو جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں وہ میں تجھے
दूंगा और ना सिर्फ तुझे दूंगा बल्कि तेरी नस्ल को भी दूंगा। और खुदा ने कहा हमेशा के लिए दूंगा, ता हयात ये जगह तेरी रहेगी। आपको याद होगा जब मरियम और मर्था के घर में खुदावंद मसीह आए और मर्था खुदावंद की खिदमत करने में मसरूफ हो गई और मरियम मसीह के कदमों में बैठ गई। और मर्था जब ये गिला करती थी कि खुदावंद मेरी बहन ने काम करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है, तो मसीह ने एक जुमला उसको कहा। मसीह ने कहा मर्था मर्था तू तो बहुत सी चीजों की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज जरूर है कि मरियम ने वो, आगे क्या लिखा है, छीना ना जाएगा, छीना ना जाएगा। खुदा की बरकत दायमी है, खुदा की बरकत कायम रहने वाली है, खुदा की बरकत अबदी है। ये मुल्क मैंने तुझे हमेशा के लिए दिया है, कोई तुझसे छीनेगा नहीं, कोई तुझ पर इस पर काबिज ना होगा, हमेशा के लिए तुझे दिया है। और फिर उसके बाद उसकी नस्ल को खुदा ने बरकत दी और कहा कि ये नस्ल खाक के जर्रों की मानिद होगी। तेरी नस्ल जो है वो खाक के जर्रों की मानिद होगी। खुदा ने ना सिर्फ अब्राहम को बरकत दी बल्कि उसकी नस्ल को भी बरकत दी। मेरा और आपका खुदा, ज़बूर 21 में लिखा है, वो उम्दा बरकत देने में पेशकदमी करता है। पेशकदमी पहले चुनता है, जो अच्छा है वही खुदा मुझे और आपको देना चाहता है। याकूब के खत में लिखा है हर अच्छी बख्शिश, हर कामिल इनाम ऊपर से नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। तो जिस खुदा के हम हैं वो हमारी हमसे ज्यादा फिक्र करता है और वो अपने बच्चों को उम्दा बरकत देने में पेशकदमी करता है।